صادقین با زبان صادقین. صادقین by صادقین in his own words. اس پریزنٹیشن میں صادقین کی شخصیت، صادقین کے پرسونا اور صادقین کے فن کا تذکرہ ہے۔ صادقین کے فن کے خاص طور سے دو اصناف یعنی مصوری و خطاطی، جس طرح وہ آپس میں ہم آغوش ہیں، ان میں جو ہم آہنگی ہے اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی ہیں، اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور تذکرہ صادقین کی اپنی زبان، صادقین کی روایات کا سہارا لے کر کی گئی ہے۔ This presentation is by صادقین فاؤنڈیشن USA۔ اس پریزنٹیشن میں صادقین کی شخصیت اور صادقین کے کام کے بارے میں گفتگو ہے۔ جہاں تک مصوری کا تعلق ہے، جہاں تک مصوروں کا تعلق ہے، پاکستان میں جتنا صادقین کے اوپر لکھا گیا ہے، جتنا صادقین کے بارے میں بات کی گئی ہے، اتنی کسی مصور کے بارے میں نہ لکھا گیا ہے، نہ بات کی گئی ہے۔ لیکن جتنا بھی لکھا گیا ہے وہ اتنا سطحی ہے، اتنا سپرفیشل ہے، اس میں کوئی انالیسز نہیں ہے، کوئی تجزیہ نہیں ہے، رسمی باتیں ہیں۔ حالانکہ صادقین نے خود اپنے بارے میں اتنا لکھا ہے، اپنے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں صادقین نے اتنا لکھا ہے کہ ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس مختصر پریزنٹیشن میں صادقین کی شخصیت، صادقین کے پرسونا اور ان کے کام کے بارے میں بات ہوگی کہ صادقین نے کس طرح آرٹ کو ڈیفائن کیا ہے، صادقین کے نقطہ نظر سے آرٹ کا کیا کام ہے اور آرٹ اور کرافٹ میں کیا فرق ہے، کیا چیز انہیں موٹیویٹ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کے عمل درآمد کی وجہ سے ان کا جو ہے آرٹ ظہور پذیر ہوا، اس میں جو اوور آرچنگ فیکٹر ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے جو اپنے کام میں، چاہے وہ مصوری ہو، چاہے خطاطی ہو یا شاعری ہو، اس میں جو ربط قائم کیا ہے کہ یہ تینوں اصناف جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اس طرح جڑی ہوئی ہیں، اس طرح ہم آغوش ہیں کہ ان کو الگ الگ نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جس طرح صادقین نے خود اپنی ربائی میں کہا ہے کہ ایک بار میں شاعری بھی کر کے دیکھوں، کیا فرق ہے شاعری بھی کر کے دیکھوں۔ تصویروں میں اشعار کہے ہیں میں نے، اب اشعار میں مصوری بھی کر کے دیکھوں۔ تو صادقین کے الفاظ میں صادقین کی شخصیت اور صادقین کا کام، خود صادقین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، میں حسن کی جس انجمن ناز میں ہوں، جو کچھ بھی ہوں خود اپنے ہی انداز میں ہوں، خطاط کے، شاعر کے، مصور کے سوا میں اور بہت کچھ ہوں مگر راز میں ہوں۔ تو صادقین خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطاط اور شاعر اور مصور کے سوا اور بہت کچھ ہیں لیکن راز میں ہیں۔ تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر ہم صادقین پر بات کر رہے ہیں، صادقین پر لکھ رہے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ جس راز کی صادقین بات کر رہے ہیں تو اس کی گہرائی میں پہنچیں۔ خود صادقین نے اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ خط میں میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات، راز کی بات کر رہے ہیں، میں راز میں ہوں، خط میں میرے پنہا ہے جو ایک راز حیات، آ کان میں تجھ کو بتا دوں یہ بات، یہ ہاتھ پکڑ کر میرا جیسے کہ ہوں طفل، لکھواتی مشیحتی ہے مجھ سے آیات، لکھواتی مشیحتی ہے مجھ سے آیات۔ خلیج ٹائمز نے لکھا تھا remarkable story of Sadaqin who did not seek but was endowed with divine inspiration۔ خلیج ٹائمز UAE کا اخبار۔ صادقین اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ خاکوں کی قیود میں دکھاؤں گا وہ شے، رنگوں کی حدود میں دکھاؤں گا وہ شے، جو کچھ کے عدم میں دیکھتا ہوں میں آج، کل تم کو وجود میں دکھاؤں گا وہ شے، جو کچھ کے عدم میں دیکھتا ہوں، یعنی عالم غیب میں بھی صادقین دیکھ رہے ہیں۔ کتنا بڑا دعویٰ کیا ہے صادقین نے۔ تو اگر کوئی ریسرچ اسکالر ہے تو اس کا
چاہیے کہ صادقین کے ان الفاظ کا تجزیہ کرے، ان کی بیک گراؤنڈ میں جائے اور کھوج لگائے کہ صادقین کہہ کیا رہے۔ صادقین نے آرٹ اور کرافٹ میں تفریق کی ہے۔ صادقین کے یہاں آرٹ الگ چیز ہے، کرافٹ الگ چیز ہے۔ کرافٹ وہ ہے جو آدمی سیکھ سکتا ہے، خود بھی سیکھ سکتا ہے، دوسروں سے بھی سیکھ سکتا ہے، کتابیں پڑھ کر سیکھ سکتا ہے، اسکول جا کر سیکھ سکتا ہے۔ لیکن آرٹ، صادقین نے جس طرح آرٹ کو ڈیفائن کیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو یا تو نیچرل بورن آرٹسٹ ہے یا پھر وہ کرافٹس مین ہوتا ہے۔ ایک ربائی میں صادقین نے کہا ہے کہ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد۔ فن ہے تخلیق و اختراع و ایجاد، نقل و تقلید سے میں ہوں یوں آزاد، خطاطی میں، شاعری میں، مصوری میں، آپ ہوں اپنا شاگرد، خود اپنا استاد۔ اس ربائی کے چاروں مصروں پہ چیپٹرز لکھے جا سکتے ہیں، ان کے چاروں مصروں پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ پھر صادقین اپنی کیفیت کا بیان کرتے ہیں، وہ کیفیت جو انہیں مجبور کرتی ہے، انہیں ڈرائیو کرتی ہے، موٹیویٹنگ فورس ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں، دن اور رات کام کرتے ہیں، کہ یہ مجھ میں جو ایک عالم بے چینی ہے، دوران لہو میں رم بے چینی ہے، ہر نقش میں ایک حرکت بیتابی ہے، ہر حرف میں پیچ و خم بے چینی ہے، اور جو مجھ پہ گزرتی ہے سناؤں کیوں کر، جس آگ میں دل ہے وہ بجھاؤں کیوں کر، آورد کی تکلیف کے واقف کارو، آمد کا تمہیں کرب بتاؤں کیوں کر۔ تو صادقین کا فلسفہ ہے کہ نو پین نو گین، آورد کی تکلیف کے واقف کارو، آمد کا تمہیں کرب بتاؤں کیوں کر۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نقش تھے پامال بنائے میں نے، پھر الجھے ہوئے بال بنائے میں نے، اور تخلیق کے کرب کی جو کھینچی تصویر تو اپنے خد و خال بنائے میں نے۔ پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ پھر جا کے کہیں نقش بنایا میں نے، ایک اضطراری کیفیت ہے صادقین پر، کہ پھر جا کے کہیں نقش بنایا میں نے، اس نقش میں پھر رنگ ملایا میں نے، اور اس خون جگر میں ہڈیوں کا اپنی جب تیل نکال کر ملایا میں نے، پھر کیا رنگوں کا جھمیلا میں نے، اس تیل سے جو اس خون جگر میں ہڈیوں کا اپنی جب تیل نکال کر ملایا میں نے، اس تیل سے فن کا کھیل کھیلا میں نے، اس اپنے بدن کی ہڈیوں کو دن رات تخلیق کے کولو میں ہے پیلا میں نے۔ تخلیق اور نو پین نو گین، یہ صادقین کا نعرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ صادقین کہتے ہیں کہ آئینے تخلیق لیا ہے میں نے، آئینے تخلیق لیا ہے میں نے، منہ باپ سے آزاد کیا ہے میں نے، خطاطوں نے خطاطی کا چٹلا کس کر باندھا جو تھا وہ کھول دیا ہے میں نے۔ اب یہاں چاہے وہ خطاطی کی بات ہو یا مصوری کی بات ہو، صادقین کا اپنا اسٹائل ہے، اپنا موٹیو ہے۔ صادقین اپنی تصویروں پر، پینٹنگز پر سائن نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ اپنے کام کے ذریعے پہچانے جائیں گے، نہ کہ اپنے سگنیچر کے ذریعے۔ صادقین کہتے ہیں کہ گھر لوح کا آباد کیا ہے اے دوست، ایک خط نیا ایجاد کیا ہے اے دوست، استادوں نے ابجد کو مقید تھا کیا، میں نے اسے آزاد کیا ہے اے دوست۔ اور کاتب اجرت پہ خط کو رہا کر دے، عارف اگر چاہے تو پیچھا کر دے، اور حجام کی باندھی ہوئی محبوب کی زلف، عاشق ہی کو حق ہے کہ پریشان کر دے۔ پھر خطاطی اور مصوری میں جو ربط ہے وہ جواب دے رہے ہیں ان کے اوپر جو کرٹیسزم ہوتا تھا، کہ یعنی یہاں تک کہ ان کے ایگزیبیشن کو مئی 1976 میں آگ لگا دی تھی، بم سے اڑا دیا تھا، کہ صادقین خطاطی بھی کرتے ہیں، یعنی آیات قرآنی کو بھی لکھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں جو ہے بتگری بھی کرتے ہیں، یعنی مصوری بھی۔ تو صادقین اس کا جواب دے رہے ہیں، وہ کتنا مدلل جواب ہے کہ ابجد میں جمال نو کا عالم آئے، ابجد میں جمال نو کا عالم آئے، خطاطی کے میدان میں ہم یوں آئے، زلفوں کی گھنی چھاؤں میں لکھنے کے سبب، حرفوں میں نئے پینچ نئے خم آئے، اور خطاطی میں کیف و سرور آتا ہے، وہ حسن بھی لوحوں پہ ضرور آتا ہے، مکھروں کے چراغوں کا تصور کر کے لکھتا ہوں تو تحریر میں نور آتا ہے، اور میں نے تھی
جگہ خالی تو لکھی آیات، دیکھیں لٹیں جب کالی تو لکھی آیات، آیات کو دیکھا تو بنائے مکھڑے، مکھڑوں پہ نظر ڈالی تو لکھی آیات۔ اور جن لوگوں نے صادقین کے اوپر تنقید کی تھی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اغیار تو بس رنگ صنم دیکھتے ہیں، اغیار تو بس رنگ صنم دیکھتے ہیں، وہ حسن حقیقت کو تو کم دیکھتے ہیں، وہ تو فقط صورت پہ جماتے ہیں نظر، صورت کا جو مفہوم ہے ہم دیکھتے ہیں، اور ہر حرف میں مہپاروں کے قد بنتے ہیں، لوحوں پہ وہ ایک حسن کی حد بنتے ہیں، کاکل کے خیال ہی میں لکھتا ہوں میں لام، کاکل کے خیال ہی میں لکھتا ہوں میں لام، ابرو کے تصور میں مد بنتے ہیں، کتنی ہنسی بنتی ہے دکھاتا میں ہوں، کس چاو سے پھر قلم چلاتا میں ہوں، ان نرگسی آنکھوں کا تصور کر کے جب چشم سواد کو بناتا میں ہوں۔ ایک اور جگہ صادقین نے کہا ہے کہ ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، ہم حسن پرستوں کی شریعت ساقی، اپنی ہے یہی طرز عبادت ساقی، ہم نے خد و خال مہوشا میں کی ہے آیات جمال کی تلاوت ساقی۔ اور پھر انہی تنقید نگاروں کے لیے کہتے ہیں کہ تخلیق کے سقف و بام پاٹے جائیں، تخلیق کے سقف و بام پاٹے جائیں، یاقوت کے پس خوردہ کو چاٹے جائیں۔ یاقوت ایک کیلیگرافر تھا، خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ مامون رشید کے زمانے میں یاقوت نامی گرامی کیلیگرافر، کہ تخلیق کے سقف و بام پاٹے جائیں، یاقوت کے پس خوردہ کو چاٹے جائیں، مخلوق خدا چوم رہی ہے میرے ہاتھ، کاتب مگر کہتے ہیں کہ کاٹے جائیں۔ صادقین کے ہاں فن، آرٹ اور کرافٹ میں فرق، اور صادقین کے ہاں آدمی اس وقت تک آرٹسٹ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پیسے نہیں، جب تک صبح و شام جو ہے وہ اپنے کالے نہ کرے، جب تک کام نہ کرے۔ تو فن کی چل رہی ہے ریڑھی یارا، سطریں لکھتا ہوں ٹیڑھی میڑھی یارا، لکھتے ہوئے آیات جنوں بچپن سے، اب انگلیاں ہو چکی ہیں ٹیڑھی یارا۔ اتنا کام۔ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دن رات ہو یا شام یا جب پاپ پھوٹتی ہے، کنی میرے ہاتھوں سے نہیں چھوٹتی ہے، پھر کام سے دکھ جاتا ہے اتنا میرا ہاتھ، روٹی کو جو توڑوں تو نہیں ٹوٹتی ہے۔ ایک جگہ صادقین نے کہا ہے زمین پر بیٹھ کر کام کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر، چاہے وہ بڑے بڑے میورلز بنا رہے ہوں یا خطاطی کر رہے ہوں، زمین پر بیٹھ کر، کبھی ایزل پر کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں جس پر بیٹھ کر میں لکھا کرتا ہوں صاف، اس پر نہ تو کھیس ہے نہ چادر نہ غلاف، لیکن ابن مقلا اور یاقوت کی روحیں آ کر، ابن مقلا وہ تھا جس نے عربی زبان کو پہلی دفعہ جیومیٹرک ٹرمز میں ڈیفائن کیا تھا۔ جس پر بیٹھ کر میں لکھا کرتا ہوں صاف، اس پہ نہ تو کھیس ہے نہ چادر نہ غلاف، لیکن ابن مقلا اور یاقوت کی روحیں آ کر اس ٹوٹی ہوئی چوکی کا کرتی ہیں طواف۔ یہ صادقین کا مقام ہے۔ صادقین ایک نیچرل بورن آرٹسٹ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیلف میڈ آرٹسٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے سیلف میڈ آرٹسٹ۔ سیلف میڈ آرٹسٹ نہیں ہوتا، وہ کرافٹس مین بن جاتا ہے، جو اسکول میں جا کے سیکھتا ہے یا خود مشق کر کے یا کسی کی اپرینٹسشپ میں رہ کر اگر کوئی شکلیں بنانا سیکھ لے، لینڈسکیپ بنانا سیکھ لے تو وہ کرافٹس مین کہلاتا ہے۔ لیکن صادقین نیچرل بورن آرٹسٹ، ان سے کسی نے سوال کیا انٹرویو میں کہ صادقین صاحب آپ نے یہ آرٹ میں دلچسپی کب سے ہوئی آپ کو؟ تو صادقین کا جواب تھا کہ میرا حافظہ بہت تیز ہے، فوٹوگرافک میموری ہے، لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب سے مصوری شروع کی۔ اگر میں قیاس آرائی کروں تو کہوں گا کہ میں شکم مادر میں بھی میری انگلیاں جو ہیں وہ فضا میں امیجنیٹو فگرز بناتی ہوں۔ نیچرل بورن آرٹسٹ۔ تو یہ ایک خلاصہ ہے صادقین کی شخصیت کا، ان کے پرسونا کا، ان کے کام کا، ان کے کام کی فلسفی کا، اور وہ کس طرح اسے اپروچ کرتے تھے ایک والہانہ انداز میں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ جو اسکالرز ہیں وہ
ان خیالات کو، صادقین کے الفاظ کو، صادقین کے خیالات کو لے کر آگے بڑھیں گے اور ان کو ایکسپینڈ کریں گے۔